اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک، یہ مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کے منہ سے کہلوائے، اپنی ہر مقدس کتاب اور آبرومند صحیفے میں لکھ کے بھیجے، لکھوائے اور محفوظ کیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہتا ہے، وہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتا ہے۔ کسی کو سننے والے ایسے کان ملے ہوں تو وہ یہ سنے اور خدا کی قسم شک نہ کرے۔ مقدس انجیل میں ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقدس انجیل میں بار بار کی تحریفات کے باوجود اب بھی لکھا ہوا ہے، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فرقلیت بھیج دیا جائے جو عنقریب تمہارے پاس دلیل لے کر آئے گا۔ انجیل یوحنا باب 16 آیت 7۔ فرقلیت کے معنی ہے روح الحق، جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، دونوں کو الگ الگ کر دے۔ فرقلیت ہی آ کر کہتا ہے فتح مکہ کے وقت، حق آ گیا باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے کی چیز ہے۔ مقدس انجیل میں ایک اور جگہ درج ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے احکامات پر عمل کرو، اور میں پروردگار سے درخواست کروں تو وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح الحق فرقلیت بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ انجیل یوحنا باب 14 آیت 15 تا 16۔ آگے چل کے مقدس انجیل کی آیت ہے، لیکن مددگار روح القدس جسے پروردگار میرے نام سے بھیجے گا، یعنی وہ مجھ سا نبی ہوگا، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ انجیل یوحنا باب 13 آیت 26۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے انجیل مقدس میں وعدہ بھی لیا، لیکن جب وہ فرقلیت آئے گا تو میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہی دو گے۔ انجیل یوحنا باب 15 آیت 26 تا 27۔ لگتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری انہیں نہ جانے کی فریاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ابن مریم نہ جائیے، مگر سیدنا ابن مریم علیہ السلام انجیل کی زبان میں فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فرقلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ انجیل یوحنا باب 16 آیت 7۔ آگے آیت ہے انجیل مقدس کی، اور فرقلیت آئے گا تو دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ انجیل یوحنا باب 16 آیت 8۔ انجیل یوحنا کے باب 14 آیت 30 میں ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد تفصیل سے درج ہے، جس سے پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مقدس شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیائے تاریخ کی کوئی ہستی اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کونین، نبی آخر ہمارے آقا کے۔ دیکھیے انجیل یوحنا کے مقدس الفاظ جو جاتے ہوئے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے کہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہندوستان کے دکنی علاقے گجرات کی ایک ریاست بھوج تھی۔ راجہ بھوج حکمران تھا، اجلے من کا راجیہ کا سیواکاری، عدل اور رواداری کا پیکر۔ کچھ کے ساحلی علاقے پہ اس کی تاجوری تھی۔ ساحل سمندر پہ لال لال پتھروں کا ایک محل تھا اس کا۔ ایک رات کی بات ہے، رات بھی پورنماشی کی، 14ویں کا چاند آسمان پہ کسی شہنشاہ کے اجلے پر نور رتھ کو لیے مدھم ہوئے سارے ستاروں کو ہانک رہا تھا۔ سرخ محل کی دیواروں سے ٹکراتی ساحل پہ سمندروں کی لہروں میں موج و مستی تھی۔ اضطراب تھا، اچھال تھی، جیسے سمندر میں ہر لہر کونج کے پر مانگ کے اپنے چاند پہ چڑھنے کو تیار ہو رہی ہو۔ چھن چھن، شائیں شائیں، ٹھاٹھا، سمندر کی لہریں ٹکراتی، اچھلتی، بھاگتی آتی، پھر ٹکرا کے محل کی دیواروں کو چومتی اور پھر اپنے ہی پیروں میں گم ہو کے واپس سمندر میں گھس جاتی۔ وہ دبے قدموں سمندر کی گہرائی سے پلٹتی تو سمندر کی چھت پہ چڑھ کے آتی۔ سمندر کے سینے سے نکلی ہوئی زوردار لہریں ان پہ مخالف سمت سے سوار پھر راجا کے محل کو آ چومتی۔ راجا اپنی رانیوں کو لیے اپنے سرخ محل کی چھت پہ بیٹھا آسمان کے راجکمار پورنماشی کے چاند اور محل کی دیوار کے پاس مچلے ہوئے سمندروں کی لہروں کے مد و جزر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مشروبات سے گلاس بھرے تھے، سراہیاں بھری جا رہی تھیں، چھت پہ شاہی قالین بچھے تھے، مسندیں بچھی ہوئی تھیں، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی۔ ہوا میں سمندر کی نمکین نمی اور سمندر سے برستی چاندنی کی پھوار تھی۔ ہر شے قطع نور بنی ہوئی تھی۔ راجہ بھوج کے من میں نہ جانے کیوں پورنماشی کی چاندنی رم جھم کرتے بوندا باندی کرنے لگی۔ وہ اتنے بڑے چاند کے گول مجسمے نور تھال کو دیکھ کے مبہوت بیٹھا تھا۔